نواس رسول حضرت امام حسین علیہ السلام اور آپ کے جانثار آپ کے خانوادے کے لوگ اس پیغام حق کو اور پیغام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آگے بڑھاتے ہوئے انہوں نے اپنی جانیں قربان کی۔ تو دوستو، جو سانحہ ہوا محرم کے مہینے میں خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، اس کو آج تک لوگ یاد کرتے ہیں، اور یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ ہم اس سانحے کو یاد کرتے ہیں اور ان کے اس پیغام کو بھی شاید ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہوں۔ حضرت امام حسین، جن کی عظمت اور شان یہ تھا کہ آپ اور آپ کے بھائی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے لاڈلے پیارے آپ کی گود میں آ کر بیٹھتے تھے، حالت سجدہ میں آپ کے پشت مبارک پر بیٹھ جاتے تھے۔ یہ محبت تھی حضور علیہ السلام کی آپ کے ساتھ، بلکہ یہاں تک کہ ان کو اپنے کندھوں پر بٹھا کر گھماتے تھے، اور یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ میرے پیارے نواسے، جس طرح کے حدیث کے الفاظ ہیں کہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اتنی عظمتیں، اتنا شان، اتنا شرف، اور پھر اتنی اعلیٰ تربیت حضور علیہ السلام کے نظر کے نیچے رہے، آپ کے زیر سایہ رہے، اور پھر یہ مقام اور یہ شرف اور شان ان کو ملا جو ان کے کردار سے ظاہر ہوتا ہے کہ جب ایک موقع آیا، جب ایک ایسی صورتحال بنی کہ غلط کو غلط کہنا مشکل بن گیا، بلکہ لوگ اس عمومی طور پر اس موقع پر جو غلط ہو رہا تھا اس غلط کو صحیح کہنے کے لیے تیار تھے، بلکہ اس کو بہت بڑی بہادری، بہت شجاعت سمجھ رہے تھے، اور اسی کو، اس غلط کو صحیح سمجھنا اپنی کامیابی قرار دے رہے تھے۔ حضرت امام عالی مقام علیہ السلام نے اس موقع پر یہ ہمت، یہ جرأت، یہ بہادری دکھائی کہ جو کچھ اس وقت ہو رہا تھا، جو حکومت وقت کر رہی تھی، ان کے سارے طریقے کو انہوں نے غلط قرار دیا۔ جو انہوں نے تربیت پائی تھی، اس تربیت کے ماتحت انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کی خاطر حضور علیہ السلام کے اس پیغام کو سمجھتے ہوئے اس سارے کام کو غلط قرار دیا۔ آپ سمجھتے تھے کہ اس وجہ سے ہمیں مشکلات پیش آ سکتی ہیں، لیکن آپ ایک ذرہ برابر بھی پیچھے نہیں ہٹے اور نہ ہی گھبرائے، اور پھر وہ موقع بھی آیا کہ ہر طرح کی لالچیں دی گئیں، ہر طرح کی باتیں بتائی گئیں، لیکن آپ امام عالی مقام اپنی بات پر قائم رہے، اور اس